اسلام آباد میں بہت بڑی بیٹھک ہونے والی ہے. ساری دنیا کی نظریں وہاں پر لگی ہوئی ہیں. معزز وفود پہنچ چکے ہیں. امریکہ اور ایران کے میڈیشن کے لیے پاکستان نے میز سجائی ہوئی ہے اور دنیا کے امن پسند تمام ہی اسلام آباد کی جانب دیکھ رہے ہیں. یہ مذاکرات بہت نازک مرحلوں پر ہو رہے ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی دھمکی ایران کو دی تھی اور ایران نے اس کے جواب میں مقابلہ کرنے کا عندیہ دیا تھا اور معاملہ وہاں پہنچ گیا تھا کہ اگر یہ جنگ مزید بڑھتی تو پھر یہ خطے کی صرف جنگ نہ رہتی. خدشہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں پھیل جاتی یہ جنگ اور اس کو روکنے کے لیے پھر پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. طویل کوشش تھی پاکستان کی, ہن تک محنتیں تھیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, جناب وزیر اعظم شہباز شریف کی, اسحاق ڈار صاحب کی اور پاکستان کی تمامی ملٹری اور سول بیوروکریسی اس میں انوالو رہی, ہمارے سفارتکار انوالو رہے اور الحمدللہ وہ لمحہ آ گیا کہ اب مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. یہ مذاکرات کس طرح سے آگے بڑھیں گے, کون کون سے چیلنجز سامنے ہوں گے, کن پوائنٹس پر بات چیت آسانی سے ہو سکے گی, کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر مذاکرات میں تعطل آ سکتا ہے یا فریقین کو اسے قبول کرنے میں مسائل ہو سکتے ہیں, ان سب چیزوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ سر. سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور جمیل احمد خان صاحب سابق سفارتکار, آپ سب سنتے رہتے ہیں جمیل صاحب کو بھی. سر جمیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جمیل احمد خان صاحب, وفود تشریف لے آئے, ہمارا پڑوسی تو پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ شاید جے ڈی وینس جو ہے اپنا جہاز وہ درمیان سے ہی واپس گھما کے ذمہ دارانہ قسم کے تبصرے تجزیے پاکستان کے میں ہونے والی جو ٹاکس ہیں ان پر وہ ممالک جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو وہ اس طرح کے تجزیات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, بہت نازک مرحلہ ہے, ایک مذاکرات امریکہ میں بھی شروع ہو رہے ہیں جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کن احتیاطوں کی ضرورت ہے؟ جی ہاں, آپ کو اس خصوصی پروگرام کرنے پر مبارکباد, کیونکہ آج بڑا خصوصی دن ہے پاکستان میں اور یہ خصوصی دن تاریخی دن بھی ہے, یہ دن ایک انمول دن بھی ہے. اور پاکستان میں ہم نے بہت دنوں سے یہ دید ترس گئے تھے ہمارے کہ کوئی اتنی اچھی خبر ہو, کوئی اتنا اچھا مارکہ ہو پاکستان کا کہ پاکستان پوری دنیا میں چمک اٹھے, پاکستان پوری دنیا کے الیکٹرانک میڈیا کے اسکرینوں کی زینت بن جائے, پاکستان پوری دنیا کے پرنٹ میڈیا کے اخباروں کے فرنٹ پیج کی زینت بن جائے. پہلے تو ہمارے کچھ اور خبریں آتی تھیں اور آج جو خبریں آ رہی ہیں اس کے نتیجے میں جو ہماری قد کاٹھ بڑھا ہے, جو ہماری عزت و ناموس و وقار بڑھی ہے. اور میں آپ کو آپ کی آج کے اس اجلاس, آج کے اس مجلس, آج کے اس میٹنگ کے بارے میں دو حصوں میں بیان کروں گا, لیکن اس قد کاٹھ کی بات کر لینے دیں مجھے آج اگلے آدھے منٹ میں. وہ اس میں بڑی محنت, بڑی کاوش ہماری شامل ہے. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان نے اپنی سمت کو صحیح کیا جب ملٹری ڈپلومیسی اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کا سنگم بنا, اور جب محنت, کوشش, کاوش فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اس میں شامل ہوئی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی میں, تو اس کے بعد جو اس کا رزلٹ آیا, جس کے سبب آج کا دن آیا, جس میں کہ آپ خود بیان کر رہے تھے کہ پڑوسی ملک اس کے دل پہ, اس کے سینے پر تو جسے سمجھے کہ مونگ ڈل دیے گئے, اور پڑوسی ملک میں کس طرح کا پروپیگنڈا, وہاں کے اینکرز اچھل کے اپنی کرسیوں سے اپنے غصے کا اظہار اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. تو آج ہمیں یہ دن نصیب ہوا ہے کہ وہ بات جو آپ نے کی وہی اس کا محور ہے کہ پوری دنیا سہم گئی تھی, پوری دنیا ڈر گئی تھی, پوری دنیا کا سانس رک گیا تھا کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد پہلی دفعہ بات آئی کہ تہذیب کو ختم کر دیا جائے گا. پہلی دفعہ ایک خطرہ امنڈ آیا کہ شاید پہلی دفعہ اس ہتھیار کا استعمال ہو جو کسی تہذیب کو ختم کر دے, اور اس ہتھیار کے مضمرات صرف باؤنڈری کے درمیان نہیں رہتے ہیں,
وہ پورے دنیا میں بکھر جاتے ہیں۔ اس پہ سائنٹیفک ماڈلنگ ہوئی ہے جو امریکہ میں ہی ہوئی ہے، جو کولیراڈو یونیورسٹی کے 3 پروفیسرز ہیں، جس میں برائن ٹون سب سے بڑے پروفیسر ہیں، جنہوں نے اس کے مضمرات بتائے ہوئے ہیں۔ آگے چل کے آپ کہیں گے تو میں اس کو ایکسپینڈ کر دوں گا آپ کے ناظرین کے یہ ذرا لیے، فرمائیں نا کہ لیکن اس وقت اتنا ہی۔ اب بیٹھ رہے ہیں بیٹھک کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے پہلے جو زیر بحث موضوع ہوگا، مدعا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ جی، پہلے سب سے زیر بحث ہمیشہ میڈیٹرز کی، جو بیچ میں جو ملک یا جو شخصیت یا جو ایسے معاملات کو میں بیچ میں پڑھ کے اس کو رفع دفع کرانا چاہتا ہے، اس پہ کوئی ایگریمنٹ کرانا چاہتا ہے، وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کی مرضی، اور کوئی بھی میڈیٹر ہوتا ہے اس میں، اس کی مرضی اور منشا وہ ہوتی کہ پہلے ان پوائنٹ سے، میں بھی بہت سارے نیگوسیشن میں نے شامل رہا ہوں۔ میں جب یونائٹڈ نیشنز میں تعیناتی تھی اس وقت بھی نیگوسیشن میں شامل رہا، تو ہماری حد الوسع کوشش ہوتی تھی کہ 2 فریقین جو کہ متحارب فریقین ہیں، ان کے درمیان جب بیٹھیں تو پہلے وہ باتیں کریں جس سے کہ ایگریمنٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہوں۔ 15 پوائنٹ امریکہ کے طرف سے، 10 پوائنٹ ایران کے طرف سے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو صرف اس کے پوائنٹس اینڈ سب پوائنٹس، یعنی سیٹ اور سب سیٹ کو اگر ملائیں آپ، تو اس میں 4 3 پوائنٹ رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلے زیادہ تر پوائنٹس ڈویبل ہیں، جس پہ تقریباً ایگریمنٹ دونوں طرف کے بیانات سے نظر آتے ہیں کہ وہ ایگری کرتے ہیں، اور اس پہ میں آ رہا ہوں، آپ کو چند سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن جو کنٹینشیس پوائنٹ ہے وہ ہے کہ میری نظر میں کہ جو میزائلز کو تلف کرنا، میزائل کی رینج کو ختم کرنا، کم کرنا، اس پہ ایران نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی نہیں آئے گا۔ جہاں تک یورینیم کی افزودگی کا تعلق ہے، یعنی کہ 3.67 جو JCPOA میں طے ہوا تھا، جو انٹرنیشنل لا کے مطابق ساورن حق ہے ایران کا، وہ ایران اس حد تک آ کے ایگری کر جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جتنے بیانات آتے تھے صدر امریکہ کے، کسی صورت میں کسی قسم کی کیپیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتے، جو اسرائیل کہتا تھا کہ ایران میں ان کے تمام ایسی انریچمنٹ کی فیسلٹیز جو کہ سویلین استعمال کے لیے بھی ہے، اس کو مسمار کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تلف کر دیا جائے۔ اس سے پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے سے صرف ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، جو کہ ایران نہیں بنائے گا، ان کا فتویٰ ہے۔ تو یہ تو تقریباً معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ ایگریمنٹ ہمارا اسی پوائنٹ پر اگلے پوائنٹ پر میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔